شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تقریر آج سے قریب 55 سال قبل مولانا سید ابوالعالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی، جو ماہنامہ ترجمان القرآن جولائی سن 1960 کو شائع ہوئی اور آج ایک کتابچے کی شکل پہ ہمارے ہاں موجود ہے۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مقصد شہادت: ہر سال محرم میں کروڑوں مسلمان، شیعہ بھی اور سنی بھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر اپنے رنج و غم کا اظہار کرتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ان غمگساروں میں سے بہت ہی کم لوگ اس مقصد کی طرف توجہ کرتے ہیں جس کے لیے امام نے نہ صرف اپنی جان عزیز قربان کی بلکہ اپنے کنبے کے لوگوں تک کو کٹوا دیا۔ کسی شخص کی مظلومانہ شہادت پر اس کے اہل خاندان کا اور اس خاندان سے محبت اور عقیدت یا ہمدردی رکھنے والوں کا اظہار غم کرنا تو ایک فطری بات ہے۔ ایسا رنج و غم دنیا کے ہر خاندان اور اس سے تعلق رکھنے والے کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی کوئی اخلاقی قدر و قیمت اس سے زیادہ نہیں ہے کہ اس شخص کی ذات کے ساتھ اس کے رشتہ داروں اور خاندان کے ہمدردوں کی محبت ایک فطری تقاضا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کیا خصوصیت ہے جس کی وجہ سے اتنے برس گزر جانے پر بھی ہر سال ان کا غم تازہ ہوتا رہے؟ اگر یہ شہادت کسی مقصد عظیم کے لیے نہ تھی تو محض ذاتی محبت و تعلق کی بنا پر صدیوں اس کا غم جاری رہنے کے کوئی معنی نہیں ہے، اور خود امام کی اپنی نگاہ میں اس محض ذاتی اور شخصی محبت کی کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے؟ انہیں اگر اپنی ذات اس مقصد سے زیادہ عزیز ہوتی تو اسے قربان ہی کیوں کرتے؟ ان کی یہ قربانی تو خود اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس مقصد کو جان سے بڑھ کر عزیز رکھتے تھے۔ لہٰذا اگر ہم اس مقصد کے لیے کچھ نہ کریں بلکہ اس کے خلاف کام کرتے رہیں تو محض ان کی ذات کے لیے گریہ وزاری کر کے اور ان کے قاتلوں پر لعن طعن کر کے قیامت کے روز نہ تو ہم امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے کسی داد کی امید رکھ سکتے ہیں اور نہ یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ ان کا خدا اس کی کوئی قدر کرے گا۔ اب دیکھنا چاہیے کہ وہ مقصد کیا تھا۔ کیا امام تخت و تاج کے لیے اپنے کسی ذاتی استحقاق کا دعویٰ رکھتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے سر دھڑ کی بازی لگائی؟ کوئی شخص بھی جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی بلند اخلاق سیرت کو جانتا ہے یہ بدگمانی نہیں کر سکتا کہ یہ لوگ اپنی ذات کے لیے اقتدار حاصل کرنے کی خاطر مسلمانوں میں خون ریزی کر سکتے تھے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے ان لوگوں کا نظریہ ہی صحیح مان لیا جائے جن کی رائے میں یہ خاندان حکومت پر اپنے ذاتی استحقاق کا دعویٰ رکھتا تھا، تب بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک 50 برس کی پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حکومت حاصل کرنے کے لیے لڑنا اور کشت خون کرنا ہرگز ان کا مسلک نہ تھا۔ اس لیے لامحالہ یہ ماننا پڑے گا کہ امام عالی مقام کی نگاہیں اس وقت مسلم معاشرے اور اسلامی ریاست کی روح اور اس کے مزاج اور اس کے نظام میں کسی بڑے تغیر کے آثار دیکھ رہی تھیں جسے روکنے کی جدوجہد کرنا ان کے لیے ضروری تھا، حتیٰ کہ اس راہ میں لڑنے کی نوبت بھی آ جائے تو نہ صرف جائز بلکہ فرض سمجھتے تھے۔ ریاست کی مزاج، مقصد اور دستور کی تبدیلی۔ وہ تغیر کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ لوگوں نے اپنا دین نہیں بدل دیا تھا۔ حکمرانوں سمیت سب لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو اسی طرح مان رہے تھے جس طرح پہلے مانتے تھے۔ مملکت کا قانون بھی نہیں بدلا تھا۔ عدالتوں میں قرآن اور سنت ہی کے مطابق تمام معاملات کے فیصلے بنی امیہ کی حکومت میں بھی ہو رہے تھے، جس طرح ان کے برسر اقتدار آنے سے پہلے ہوا کرتے تھے، بلکہ قانون میں تغیر تو 19ویں صدی عیسوی سے پہلے دنیا کی مسلم حکومتوں میں سے کسی کے دور میں بھی نہیں ہوا۔ بعض لوگ یزید کے شخصی کردار کو بہت نمایاں کر کے پیش کرتے ہیں، جس سے یہ عام غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ تغیر جسے روکنے کے لیے امام کھڑے ہوئے تھے بس یہ تھا کہ ایک برا آدمی برسر اقتدار آ گیا تھا۔ لیکن یزید کی سیرت و شخصیت کا جو برے سے برا تصور پیش کرنا
मुमकिन है, उसे जूं का तू मान लेने के बाद भी ये बात काबिल तस्लीम नहीं है कि अगर निज़ाम सही बुनियादों पर कायम हो तो महज एक बुरे आदमी का बरसर इख्तिदार आ जाना कोई ऐसी बड़ी बात हो सकती है जिस पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा दाना व ज़ेरक और इल्म शरीयत में गहरी नजर रखने वाला शख्स बेसबर हो जाए। इसलिए ये शख्सी मामला भी वो असल तगय्युर नहीं है जिसने इमाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बेचैन किया था। तारीख के गैर मुताले से जो चीज वाज़ेह तौर पर हमारे सामने आती है वो ये है कि यजीद की वली अहदी और फिर उसकी तख्त नशीनी से दरअसल जिस खराबी की इब्तिदा हो रही थी वो इस्लामी रियासत के दस्तूर और उसके मिजाज और उसके मकसद की तब्दीली थी। इस तब्दीली के पूरे नताइज अगरचे उस वक्त सामने न आए थे, लेकिन एक साहिब नजर आदमी गाड़ी का रुख तब्दील होते ही जान सकता है कि अब इसका रास्ता बदल रहा है और जिस राह पर ये मुड़ रही है वो आखिरकार उसे कहां ले जाएगी। यही रुख की तब्दीली थी जिसे इमाम हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा और गाड़ी को फिर से सही पटरी पर डालने के लिए अपनी जान लड़ा देने का फैसला किया। नुक्ते इन्हिराफ। इस चीज को ठीक ठीक समझने के लिए हमें देखना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन की सरबराही में रियासत का जो निज़ाम 40 साल तक चलता रहा था उसके दस्तूर की बुनियादी खुसूसियात क्या थीं और यजीद की वली अहदी से मुसलमानों में जिस दूसरे निज़ाम रियासत का आगाज हुआ उसके अंदर क्या खुसूसियात दौलत बनी उमैया व बनी अब्बास और बाद की बादशाहियों में जाहिर हुई। इसी तकाबुल से हम ये जान सकते हैं कि ये गाड़ी पहले किस लाइन पर चल रही थी और इस नुक्ते इन्हिराफ पर पहुंचकर आगे वो किस लाइन पर चल पड़ी। और इसी तकाबुल से हम ये समझ सकते हैं कि जिस शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आगोश में तरबियत पाई थी और जिसने सहाबा रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की बेहतरीन सोसाइटी में बचपन से बुढ़ापे तक की मंजिलें तय की थीं, वो क्यों इस नुक्ते इन्हिराफ के सामने आते ही गाड़ी को इस नई लाइन पर जाने से रोकने के लिए खड़ा हो गया और क्यों उसने इस बात की भी न परवाह की कि इस जोरदार गाड़ी का रुख मोड़ने के लिए उसके आगे खड़े हो जाने का क्या नतीजा हो सकता है। इंसानी बादशाही का आगाज। इस्लामी रियासत की अव्वलीन खुसूसियत ये थी कि इसमें सिर्फ जबान ही से ये नहीं कहा जाता था बल्कि सच्चे दिल से ये माना भी जाता था और अमली रवैये से इस अकीदे व यकीन का पूरा सबूत दिया जाता था कि मुल्क खुदा का है, बाशिंदे खुदा की रईयत हैं और हुकूमत इस रईयत के मामले में खुदा के सामने जवाबदाह है। हुकूमत इस रईयत की मालिक नहीं है और इस रईयत उसके गुलाम नहीं है। हुक्मरानों का काम सबसे पहले अपनी गर्दन में अल्लाह की बंदगी व गुलामी का कलादा डालना है, फिर ये उनकी जिम्मेदारी है कि खुदा की रईयत पर उसका कानून नाफिज करें। लेकिन यजीद की वली अहदी से जिस इंसानी बादशाही का मुसलमानों में आगाज हुआ उसमें खुदा की बादशाही का तसव्वुर सिर्फ जबानी एतराफ तक महदूद रह गया था। अमलन उसने वही रवैया अख्तियार किया जो हमेशा से हर इंसानी बादशाही का रहा है, यानी मुल्क बादशाह और शाही खानदान का है और वो रईयत की जान, माल, आबरू हर चीज का मालिक है। खुदा का कानून इन बादशाहतों में नाफिज हुआ भी तो सिर्फ अवाम पर हुआ। बादशाह और उनके खानदान और उमरा और हुक्काम ज्यादातर इससे मुस्तस्ना ही रहे। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का ताअत्तुल। इस्लामी रियासत का मकसद खुदा की जमीन में इन नेकियों को कायम करना और फरोग देना था जो अल्लाह को महबूब हैं और उन बुराइयों को दबाना और मिटाना था जो अल्लाह को नापसंद हैं। मगर इंसानी बादशाहत का रास्ता इख्तियार करने के बाद हुकूमत का मकसद फतह ममालिक और तस्गीर अलाइक और तहसील बाज और क़िराज और ऐश दुनिया के सिवा कुछ न रहा। अल्लाह का नाम बुलंद करने की खिदमत बादशाहों ने कम ही कभी अंजाम दी। उनके हाथों और उनके उमरा और हुक्काम और दरबारियों के हाथों भलाइयाँ कम और बुराइयाँ बहुत ज्यादा फैली।
بھلائیوں کے فروغ اور برائیوں کی روک تھام اور اشاعت دین اور علوم اسلام کی تحقیق و تدوین کے لیے جن اللہ کے بندوں نے کام کیا انہیں حکومتوں سے مدد ملنی تو درکنار اکثر وہ حکمرانوں کے غضب ہی میں گرفتار رہے اور اپنا کام وہ ان کی مزاحمتوں کے الرغم ہی کرتے رہے۔ ان کی کوششوں کے برعکس حکومتوں اور ان کے حکام و متوسلین کی زندگیوں اور پالیسیوں کے اثرات مسلم معاشروں کو پیہم اخلاقی زوال ہی کی طرف لے جاتے رہے۔ حد یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے مفاد کی خاطر اسلام کی اشاعت میں رکاوٹیں ڈالنے سے دریغ نہ کیا، جس کی بدترین مثال بنو امیہ کی حکومت میں نو مسلموں پر جزیہ لگانے کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ اسلامی ریاست کی روح تقویٰ اور خدا ترسی اور پرہیزگاری کی روح تھی، جس کا سب سے بڑا مظہر خود ریاست کا سربراہ ہوتا تھا۔ حکومت کے عمال اور قاضی اور سپہ سالار سب اس روح سے سرشار ہوتے تھے اور پھر اسی روح سے وہ پورے معاشرے کو سرشار کرتے تھے۔ لیکن بادشاہی کی راہ پڑتے ہی مسلمانوں کی حکومتوں اور ان کے حکمرانوں نے قیصر و کسریٰ کے سے رنگ ڈھنگ اور ٹھاٹ باٹ اختیار کر لیے۔ عدل کی جگہ ظلم و جور کا غلبہ ہوتا چلا گیا، پرہیزگاری کی جگہ فسق و فجور اور راگ رنگ اور عیش و عشرت کا دور دورہ شروع ہو گیا۔ حرام و حلال کی تمیز سے حکمرانوں کی سیرت و کردار قالی ہوتی چلی گئی، سیاست کا رشتہ اخلاق سے ٹوٹتا چلا گیا۔ اللہ سے خود ڈرنے کے بجائے حاکم لوگ بندگان خدا کو اپنے آپ سے ڈرانے لگے اور لوگوں کے ایمان و ضمیر بیدار کرنے کے بجائے ان کو اپنی بخششوں کے لالچ سے خریدنے لگے۔ اسلامی دستور کے بنیادی اصول، یہ تو تھا روح و مزاج اور مقصد اور نظریے کا تغیر۔ ایسا ہی تغیر اسلامی دستور کے بنیادی اصولوں میں بھی رونما ہوا۔ اس دستور کے 7 اہم ترین اصول تھے جن میں ہر ایک کو بدل ڈالا گیا۔ نمبر 1، آزادانہ انتخاب۔ دستور اسلامی کا سنگ بنیاد یہ تھا کہ حکومت لوگوں کی آزادانہ رضامندی سے قائم ہو، کوئی کوشش سے اقتدار حاصل نہ کرے بلکہ لوگ اپنے مشورے سے بہتر آدمی کو چن کر اقتدار اس کے سپرد کر دیں۔ بیعت اقتدار کا نتیجہ نہ ہو بلکہ اس کا سبب ہو۔ بیعت حاصل ہونے میں آدمی کی اپنی کسی کوشش یا سازش کا دخل نہ ہو۔ لوگ بیعت کرنے یا نہ کرنے کے معاملے میں پوری طرح آزاد ہوں۔ جب تک کسی شخص کو بیعت حاصل نہ ہو وہ برسر اقتدار نہ آئے، اور جب لوگوں کا اعتماد اس پر سے اٹھ جائے تو وہ اقتدار سے چمٹا نہ رہے۔ خلفائے راشدین میں ہر ایک اسی قاعدے کے مطابق برسر اقتدار آیا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں پوزیشن مشتبہ ہو گئی، اسی لیے صحابی ہونے کے باوجود ان کا شمار خلفائے راشدین میں نہیں کیا گیا۔ لیکن آخرکار یزید کی ولیعہدی وہ انقلابی کاروائی ثابت ہوئی جس نے اس قاعدے کو الٹ کر رکھ دیا۔ اس سے خاندانوں کی موروثی بادشاہتوں کا وہ سلسلہ شروع ہوا جس کے بعد سے آج تک پھر مسلمانوں کو انتخابی خلافت کی طرف پلٹنا نصیب نہ ہو سکا۔ اب لوگ مسلمانوں کے آزادانہ اور کھلے مشورے سے نہیں بلکہ طاقت سے برسر اقتدار آنے لگے۔ اب بیعت سے اقتدار حاصل ہونے کے بجائے اقتدار سے بیعت حاصل کی جانے لگی۔ اب بیعت کرنے یا نہ کرنے میں لوگ آزاد نہ رہے اور بیعت کا حاصل ہونا اقتدار پر قائم رہنے کے لیے شرط نہ رہا۔ لوگوں کی اول تو مجال نہ تھی کہ جس کے ہاتھ میں اقتدار تھا اس کی بیعت نہ کرتے، لیکن اگر وہ بیعت بھی نہ کرتے تو جس کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا تھا وہ ہٹنے والا نہ تھا۔ اسی جبری بیعت کو کلدم قرار دینے کا قصور جب منصور عباسی کے زمانے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سرزد ہوا تو ان کی پیٹھ پر کوڑے برسائے گئے اور ان کے ہاتھ شانوں سے اکھیڑ دیے گئے۔ نمبر 2، شورائی نظام۔ دوسرا اہم ترین قاعدہ اس دستور کا یہ تھا کہ حکومت مشورے سے کی جائے اور مشورہ ان لوگوں سے کیا جائے جن کی علم، تقوی اور ثابت رائے پر عام لوگوں کو اعتماد ہو۔ خلفائے راشدین کے عہد میں جو لوگ شورا کے رکن بنائے گئے اگرچہ ان کو انتخاب عام کے ذریعے سے منتخب نہیں کرایا گیا تھا، جدید زمانے کے تصور کے لحاظ سے وہ نامزد کردہ لوگ ہی تھے۔
لیکن خلفاء نے یہ دیکھ کر ان کو مشیر نہیں بنایا تھا کہ یہ ہماری ہاں میں ہاں ملانے اور ہمارے مفاد کی خدمت کرنے کے لیے موزوں ترین لوگ ہیں، بلکہ انہوں نے پورے خلوص اور بے غرضی کے ساتھ قوم کے بہترین عناصر کو چنا تھا، جن سے وہ حق گوئی کے سوا کسی چیز کی توقع نہ رکھتے تھے، جن سے یہ امید تھی کہ وہ ہر معاملے میں اپنے علم و ضمیر کے مطابق بالکل صحیح ایماندارانہ رائے دیں گے، جن سے کوئی شخص بھی یہ اندیشہ نہ رکھتا تھا کہ وہ حکومت کو کسی غلط راہ پر جانے دیں گے۔ اگر اس وقت ملک میں آج کل کے طریقے کے مطابق انتخابات بھی ہوتے تو عام مسلمان انہی لوگوں کو اپنے اعتماد کا مستحق قرار دیتے، لیکن شاہی دور کا آغاز ہوتے ہی شورا کا یہ طریقہ بدل گیا۔ اب بادشاہ استبداد اور مطلق العنانی کے ساتھ حکومت کرنے لگے۔ اب شاہزادے اور خوشامدی اہل دربار اور صوبوں کے گورنر اور فوجوں کے سپہ سالار ان کی کونسل کے ممبر تھے۔ اب وہ لوگ ان کے مشیر تھے جن کے معاملے میں اگر قوم کی رائے لی جاتی تو اعتماد کے ایک ووٹ کے مقابلے میں لعنت کے 1000 ووٹ آتے، اور اس کے برعکس وہ حق شناس، وہ حق گو اور اہل علم و تقوی جن پر قوم کو اعتماد تھا، وہ بادشاہوں کی نگاہ میں کسی اعتماد کے مستحق نہ تھے، بلکہ الٹے معتوب یا کم از کم مشتبہ تھے۔ نمبر 3، اظہار رائے کی آزادی۔ اس دستور کا تیسرا اصول یہ تھا کہ لوگوں کو اظہار رائے کی پوری آزادی ہو۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو اسلام نے ہر مسلمان کا حق ہی نہیں بلکہ فرض قرار دیا تھا۔ اسلامی معاشرے اور ریاست کے صحیح راستے پر چلنے کا انحصار اس بات پر تھا کہ لوگوں کے ضمیر اور ان کی زبانیں آزاد ہوں، وہ ہر غلط کام پر بڑے سے بڑے آدمی کو ٹوک سکیں اور حق بات برملا کہہ سکیں۔ خلافت راشدہ میں صرف یہی نہیں کہ لوگوں کا حق پوری طرح محفوظ تھا، بلکہ خلفائے راشدین اسے ان کا فرض سمجھتے تھے اور اس فرض کی ادا کرنے میں ان کی ہمت افزائی کرتے تھے۔ ان کی مجلس شورا کے ممبروں ہی کو نہیں، قوم کے ہر شخص کو بولنے اور ٹوکنے اور خود خلیفہ سے باز پرس کرنے کی مکمل آزادی تھی، جس کے استعمال پر لوگ ڈانٹ اور دھمکی سے نہیں بلکہ داد اور تعریف سے نوازے جاتے تھے۔ یہ آزادی ان کی طرف سے کوئی عطیہ اور بخشش نہ تھی جس کے لیے وہ قوم پر اپنا احسان جتاتے، بلکہ یہ اسلام کا عطا کردہ ایک دستوری حق تھا جس کا احترام کرنا وہ اپنا فرض سمجھتے تھے، اور اسے بھلائی کے لیے استعمال کرنا ہر مسلمان پر خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد کردہ ایک فریضہ تھا، جس کی ادائیگی کے لیے معاشرے اور ریاست کی فضا کو ہر وقت سازگار رکھنا ان کی نگاہ میں فرائض خلافت کا ایک اہم جز تھا۔ لیکن بادشاہی دور کا آغاز ہوتے ہی ضمیروں پر قفل چڑھا دیے گئے اور منہ بند کر دیے گئے۔ اب قاعدہ یہ ہو گیا کہ زبان کھولو تو تعریف میں کھولو، ورنہ چپ رہو، اور اگر تمہارا ضمیر ایسا زور آور ہے کہ حق گوئی سے تم باز نہیں رہ سکتے تو قید یا قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ پالیسی رفتہ رفتہ مسلمانوں کو پست ہمت، بزدل اور مصلحت پرست بناتی چلی گئی۔ خطرہ مول لے کر سچی بات کہنے والے ان کے اندر کم سے کم ہوتے چلے گئے۔ خوشامد اور چاپلوسی کی قیمت مارکیٹ میں چڑھتی اور حق پرستی و راست بازی کی قیمت گرتی چلی گئی۔ اعلیٰ قابلیت رکھنے والے ایماندار اور آزاد خیال لوگ حکومت سے بے تعلق ہو گئے، اور عوام کا یہ حال ہو گیا کہ کسی شاہی خاندان کی حکومت برقرار رکھنے کے لیے ان کے دلوں میں کوئی جذبہ باقی نہ رہا۔ ایک کو ہٹانے کے لیے جب دوسرا آیا تو انہوں نے مدافعت میں انگلی تک نہ ہلائی، اور گرنے والا جب گرا تو انہوں نے ایک لاد اور رسید کر کے اسے زیادہ گہرے گڑھے میں پھینک دیا۔ حکومتیں جاتی اور آتی رہیں، مگر لوگوں نے تماشائی سے بڑھ کر اس آمد و رفت کے منظر سے کوئی دلچسپی نہ لی۔ نمبر 4، خدا اور خلق خدا کے سامنے جواب دہی۔ چوتھا اصول جو اس تیسرے اصول کے ساتھ لازمی تعلق رکھتا ہے یہ تھا کہ خلیفہ اور اس کی حکومت خدا اور خلق دونوں کے سامنے جواب دہ ہے۔ جہاں تک اللہ کے سامنے جواب دہی کا تعلق ہے، اس کے شاید شدید احساس سے خلفائے راشدین پر دن کا چین اور رات کا آرام حرام ہو گیا تھا، اور جہاں تک خلق کے سامنے جواب دہی کا تعلق ہے، وہ ہر وقت ہر جگہ اپنے آپ کو عوام کے سامنے جواب دہ سمجھتے تھے۔ ان کی حکومت کا یہ اصول نہ تھا کہ صرف مجلس شورا پارلیمنٹ میں نوٹس دے کر ہی ان سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ وہ ہر روز 5 مرتبہ
नमाज की जमात में अपने अवाम का सामना करते थे। वो हर हफ्ते जुमा की जमात में अवाम के सामने अपनी कहते और उनकी सुनते थे। वो शब रोज बाजारों में किसी बॉडीगार्ड के बगैर, किसी हटो बच्चों की आवाज के बगैर अवाम के दरमियान चलते फिरते थे। उनके गवर्नमेंट हाउस यानी उनके कच्चे मकान का दरवाजा हर शख्स के लिए खुला था और हर एक उनसे मिल सकता था। उन सब मौके पर हर शख्स उनसे सवाल कर सकता था और जवाब तलब कर सकता था। यह महदूद जवाबदही न थी बल्कि खुली और हमवक्ती जवाबदही थी। ये नुमाइंदों के वास्ते से न थी बल्कि पूरी कौम के सामने बराह रास्त थी। वो अवाम की मर्जी से बरसर इक़्तिदार आए थे और अवाम की मर्जी उन्हें हटाकर दूसरा खलीफा हर वक्त ला सकती थी। इसलिए न तो उन्हें अवाम का सामना करने में कोई खतरा महसूस होता था और न इक़्तिदार से महरूम होना उनकी निगाह में कोई खतरा था कि वो इससे बचने की कभी फिक्र करते। लेकिन बादशाही दौर के आते ही जवाबदा हुकूमत का तसव्वुर खत्म हो गया। खुदा के सामने जवाबदही का ख्याल चाहे जबानों पर रह गया हो मगर अमल में उसके आसार कम ही नजर आते हैं। रही खल्क के सामने जवाबदही तो कौन माई का लाल था जो इनसे जवाब तलब कर सकता। वो अपनी कौम के फातिह थे। मफ्तूहों के सामने कौन फातिह जवाबदा होता है। वो ताकत से बरसर इक़्तिदार आए थे और उनका नारा ये था कि जिसमें ताकत हो वो हमसे इक़्तिदार छीन ले। ऐसे लोग अवाम का सामना कब क्या करते हैं और अवाम उनके करीब कहाँ भटक सकते थे। वो नमाज भी पढ़ते थे तो नत्थु खैरे के साथ नहीं बल्कि महलों की महफूज मस्जिदों में या बाहर अपने निहायत काबिल एतमाद मुहाफिजों के झुरमट में। उनकी सवारियां निकलती थीं तो आगे और पीछे मसल्लह दस्ते होते थे और रास्ते साफ कर दिए जाते थे। अवाम की और उनकी मुठभेड़ किसी जगह होती ही न थी। नंबर 5, बैतुल माल एक अमानत। 5वां उसूल इस्लामी दस्तूर का ये था कि बैतुल माल खुदा का माल और मुसलमानों की अमानत है जिसमें कोई चीज हक की राह के सिवा किसी दूसरी राह से आनी न चाहिए और जिसमें कोई चीज हक के सिवा किसी दूसरी राह में जानी न चाहिए। खलीफा का हक उस माल में उतना ही है जितना कुरान की रूह से माल यतीम में उसके वली का होता है कि जो अपनी जाती ज़राए आमदनी अपनी जरूरत भर रखता है वो इस माल से तनख्वाह लेते हुए शर्म करे और जो वाकई हाजतमंद हो वो उतनी तनख्वाह ले जिसे हर माकूल आदमी मबनी बर इंसाफ माने। खलीफा उसकी एक एक पाई के आमद व खर्च पर हिसाब देने का जिम्मेदार है और मुसलमानों को उससे हिसाब मांगने का पूरा हक है। खुलफाए राशिदीन रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने इस उसूल को भी कमाल दर्जे दियानत और हक शनासी के साथ बरत कर दिखा दिया। उनके खजाने में जो कुछ भी आता था ठीक ठीक इस्लामी कानून के मुताबिक आता था और उसमें से जो कुछ खर्च होता था बिल्कुल जायज रास्तों में होता था। उनमें से जो गनी था उसने अपनी एक हिबाह अपनी जात के लिए तनख्वाह के तौर पर वसूल किए बगैर मुफ्त खिदमत अंजाम दी बल्कि अपनी गिरह से कौम के लिए खर्च करने में दरेह न किया और जो तनख्वाह के बगैर हमवक्ती खिदमतगार न बन सकते थे उन्होंने अपनी जरूरियात जिंदगी के लिए इतनी कम तनख्वाह ली कि हर माकूल आदमी उसे इंसाफ से कम ही मानेगा। ज्यादा कहने की जुरात उनका दुश्मन भी नहीं कर सकता। फिर उस खजाने की आमद व खर्च का हिसाब हर वक्त हर शख्स मांग सकता था और वो हर वक्त हर शख्स के सामने हिसाब देने के लिए तैयार थे। उनसे एक आम आदमी भरे मजमुए में पूछ सकता था कि खजाने में यमन से जो चादरें आई हैं उनका तूल व अर्ज तो इतना न था कि जनाब का ये लंबा कुर्ता बन सके। ये जायद कपड़ा आप कहाँ से लाए हैं। मगर जब खिलाफत बादशाही में तब्दील हुई तो खजाना खुदा और मुसलमानों का नहीं बल्कि बादशाह कमाल था। हर जायज व नाजायज रास्ते से दौलत आती थी और हर जायज व नाजायज रास्ते में बेगुल व कश सर्फ होती थी। किसी की मजाल न थी कि इसके हिसाब का सवाल उठा सके। सारा मुल्क एक ख़वाने यकमा था जिस पर हर एक कारे से लेकर सरबराह ममलिकत तक हुकूमत के सारे कुलपुर्जे हस्ब तौफीक हाथ मार रहे थे और जहनों से यह तस्वुर ही निकल गया था कि इख्तिदार कोई परवाने अबाहत नहीं है जिसकी बदौलत ये लूट मार उनके लिए हलाल हो और पब्लिक का माल कोई शीर मादिर नहीं है जिसे वो हजम करते रहें और किसी के सामने उन्हें
اس کا حساب دینا نہ ہو۔ نمبر 6، قانون کی حکومت۔ چھٹا اصول اس دستور کا یہ تھا کہ ملک میں قانون یعنی اللہ اور رسول کے قانون کی حکومت ہونی چاہیے، کسی کو قانون سے بالاتر نہ ہونا چاہیے، کسی کو قانون کی حدود سے باہر جا کر کام کرنے کا حق نہ ہونا چاہیے، ایک عامی سے لے کر سربراہ مملکت تک سب کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے اور سب پر اسے بے لاگ طریقے سے نافذ ہونا چاہیے۔ انصاف کے معاملے میں کسی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہ ہونا چاہیے اور عدالتوں کو انصاف کرنے کے لیے ہر دباؤ سے بالکل آزاد ہونا چاہیے۔ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس اصول کی پیروی کا بھی بہترین نمونہ پیش کیا تھا۔ بادشاہوں سے بڑھ کر اقتدار رکھنے کے باوجود وہ قانون الہی کی بندشوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ نہ ان کی دوستی اور رشتہ داری قانون کی حد سے نکل کر کسی کو کچھ نفع پہنچا سکتی تھی اور نہ ان کی ناراضگی کسی کو قانون کے خلاف کوئی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ کوئی ان کے اپنے حق پر بھی دست درازی کرتا تو وہ ایک عام آدمی کی طرح عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے اور کسی کو ان کے خلاف شکایت ہوتی تو وہ استغاثہ کر کے انہیں عدالت میں کھینچ لا سکتا تھا۔ اسی طرح انہوں نے اپنی حکومت کے گورنروں اور سپہ سالاروں کو بھی قانون کی گرفت میں کس رکھا تھا۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ عدالت کے کام میں کسی قاضی پر اثر انداز ہونے کا خیال بھی کرتا۔ کسی کا یہ مرتبہ نہ تھا کہ قانون کی حد سے قدم باہر نکال کر مواخذے سے بچ جاتا۔ لیکن خلافت سے بادشاہی کی طرف انتقال واقع ہوتے ہی اس قاعدے کے بھی چیتھڑے اڑ گئے۔ اب بادشاہ اور شہزادے اور امراء اور حکام اور سپہ سالار ہی نہیں، شاہی محلات کے منہ چڑھے لونڈی غلام تک قانون سے بالاتر ہو گئے۔ لوگوں کی گردنیں اور پیٹیں اور مال اور آبروئیں سب ان کے لیے مباح ہو گئیں۔ انصاف کے دو معیار بن گئے، ایک کمزور کے لیے، دوسرا طاقتور کے لیے۔ مقدمات میں عدالتوں پر دباؤ ڈالے جانے لگے اور بے لاگ انصاف کرنے والے قاضیوں کی شامت آنے لگی، حتیٰ کہ خدا ترس فقہا نے عدالت کی کرسی پر بیٹھنے کے بجائے کوڑے کھانا اور قید ہو جانا زیادہ قابل ترجیح سمجھا تاکہ وہ ظلم و جور کے آلہ کار بن کر اللہ کے عذاب کے مستحق نہ بنے۔ نمبر 7، حقوق اور مراتب کے لحاظ سے کامل مساوات۔ مسلمانوں میں حقوق اور مراتب کے لحاظ سے کامل مساوات اسلامی دستور کا 7واں اصول تھا، جسے ابتدائی اسلامی ریاست میں پوری قوت کے ساتھ قائم کیا گیا تھا۔ مسلمانوں کے درمیان نسل، وطن، زبان وغیرہ کا کوئی امتیاز نہ تھا۔ قبیلے اور خاندان اور حسب و نسب کے لحاظ سے کسی کو کسی پر فضیلت نہ تھی۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے سب لوگوں کے حقوق یکساں تھے اور سب کی حیثیت برابر تھی۔ ایک کو دوسرے پر ترجیح اگر تھی تو سیرت و کردار اور اہلیت و صلاحیت اور خدمات کے لحاظ سے تھی۔ لیکن خلافت کی جگہ جب بادشاہی نظام آیا تو عصبیت کے شیاطین ہر گوشے سے سر اٹھانے لگے۔ شاہی خاندان اور ان کے حامی خانوادوں کا مرتبہ سب سے بلند و برتر ہو گیا۔ ان کے قبیلوں کو دوسرے قبیلوں پر ترجیحی حقوق حاصل ہو گئے۔ عربی اور اجمی کے تعصبات جاگ اٹھے اور خود عربوں میں قبیلے اور قبیلے کے درمیان کشمکش پیدا ہو گئی۔ ملت اسلامیہ کو اس چیز نے جو نقصان پہنچایا اس پر تاریخ کے اوراق گواہ ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مومنانہ کردار۔ یہ تھے وہ تغیرات جو اسلامی خلافت کو خاندانی بادشاہت میں تبدیل کرنے سے رونما ہوئے۔ کوئی شخص اس تاریخی حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا کہ یزید کی ولیعہدی ان تغیرات کا نقطۂ آغاز تھی، اور اس بات سے انکار ممکن نہیں ہے کہ اس نقطے سے چل کر تھوڑی مدت کے اندر ہی بادشاہی نظام میں وہ سب خرابیاں نمایاں ہو گئیں جو اوپر بیان کی گئی ہیں۔ جس وقت یہ انقلابی قدم اٹھایا گیا تھا اس وقت یہ خرابیاں اگرچہ بتمام و کمال سامنے نہ آئی تھیں، مگر ہر صاحب بصیرت آدمی جان سکتا تھا کہ اس اقدام کے لازمی نتائج یہی کچھ ہیں، اور اس سے ان اصلاحات پر پانی پھر جانے والا ہے جو اسلام نے سیاست و ریاست کے نظام میں کی ہیں۔ اسی لیے امام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بیعت نہ کر سکے، اور انہوں نے فیصلہ کیا
کہ جو بدتر سے بدتر نتائج بھی انہیں ایک مضبوط جمی جماعی حکومت کے خلاف اٹھنے میں بھگتنے پڑیں، ان کا خطرہ مول لے کر بھی انہیں اس انقلاب کو روکنے میں کوشش کرنی چاہیے۔ اس کوشش کا جو انجام ہوا وہ سب کے سامنے ہے، مگر امام نے اس عظیم خطرے میں کود کر اور مردانہ وار اس کے نتائج کو انگیز کر کے جو بات ثابت کی وہ یہ تھی کہ اسلامی ریاست کی بنیادی خصوصیات امت مسلمہ کا وہ بیش قیمت سرمایہ ہیں جسے بچانے کے لیے ایک مومن اپنا سر بھی دے دے اور اپنے بال بچوں کو بھی کٹوا بیٹھے تو اس مقصد کے مقابلے میں یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے۔ اور ان خصوصیات کے مقابلے میں دوسرے تغیرات جنہیں اوپر نمبر وار گنایا گیا ہے، دین اور ملت کے لیے وہ آفت عظمی ہیں جسے روکنے کے لیے ایک مومن کو اگر اپنا سب کچھ قربان کر دینا پڑے تو اس میں دریغ نہ کرنا چاہیے۔ کسی کا جی چاہے تو اسے حقارت کے ساتھ ایک سیاسی کام کہہ لے، مگر حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں تو یہ سراسر ایک دینی کام تھا، اسی لیے انہوں نے اس کام میں جان دینے کو شہادت سمجھ کر جان دی۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ جزاک اللہ۔